بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائی گروہ سے مناظرہ۔ عیسائی، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ان کے ساتھ متحد ہو گیا۔ ہم آپ کے پاس بحث و گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ہماری پیروی کریں اور ہم عقیدہ ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے میں آپ سے مقدم ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے اس عقیدے میں مخالفت کی تو ہم بھی آپ کی مخالفت کریں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کلی طور پر جواب میں بیان فرمایا، تم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اب میری باری ہے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ میرا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے علاوہ ہر دوسرے معبود کا منکر ہوں، اور میں ایک ایسا پیغمبر ہوں جس کو خداوند عالم نے تمام دنیا کے لیے مبعوث کیا ہے۔ میں خداوند عالم کی رحمت کی بشارت اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، نیز میں دنیا بھر کے تمام لوگوں پر حجت ہوں، اور خداوند عالم مجھے دشمنوں اور مخالفوں کے خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو کہ خداوند قدیم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح کے ساتھ متحد ہے، اس عقیدے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خدا نے اپنے قدیم ہونے سے تنزل کر لیا ہے اور ایک حادث یعنی جدید خلقت موجود میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ایک حادث موجود جناب عیسیٰ کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، یا اس کے برعکس یعنی حضرت عیسیٰ جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں، انہوں نے ترقی کی اور وہ خداوند قدیم کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں، یا اتحاد سے تمہارا مقصد صرف حضرت عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر تم لوگ پہلی بات کو قبول کرتے ہو، یعنی قدیم وجود حادث وجود میں تبدیل ہو گیا، تو یہ بات عقلی لحاظ سے محال ہے کہ ایک ازلی و لامحدود چیز حادث اور محدود ہو جائے، اور اگر دوسری بات کو قبول کرتے ہو تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ عقلی لحاظ سے یہ چیز بھی محال ہے کہ ایک محدود اور حادث چیز لامحدود اور ازلی ہو جائے۔ اور اگر تیسری بات کے قائل ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں، لیکن وہ خدا کے ممتاز اور لائق احترام بندے ہیں، تو اس صورت میں بھی خداوند کا جو قدیم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متحد اور برابر ہونا قابل قبول نہیں ہے۔ عیسائی گروہ، چونکہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو خاص امتیازات سے نوازا ہے، عجیب و غریب معجزات اور دوسری چیزیں انہیں دی ہیں، اسی وجہ سے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اور یہ خدا کا بیٹا ہونا شرافت اور احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینہ ہی یہی مطلب یہودیوں سے گفتگو کے درمیان بیان ہوا ہے، اور تم لوگوں نے سنا ہے اگر یہ طے ہو تو خداوند عالم نے ان کو امتیاز اور معجزات کی بنا پر اپنا بیٹا قرار دیا ہو، تو پھر جو شخص جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بلند تر یا ان کے برابر ہو تو پھر اس کو اپنا باپ یا استاد یا اپنا چچا قرار دے۔ عیسائی گروہ یہ اعتراض سن کر لاجواب ہو گیا، نزدیک تھا کہ ان سے بحث و گفتگو ختم ہو جائے،
لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی دوست خدا نہیں مانتے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مانتے ہیں۔ عیسائی، اسی بنیاد پر ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، پھر کیوں آپ ہم کو اس عقیدے سے روکتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں لقب آپس میں بہت فرق رکھتے ہیں۔ لفظ خلیل در اصل لغت میں خلا بروزن ذرات سے ہے، جس کے معنی فقر و نیاز اور ضرورت کے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہی نہایت خدا کی طرف متوجہ تھے اور عفت نفس کے ساتھ غیر سے بے نیاز ہو کر صرف خداوند عالم کی بارگاہ کا فقیر اور نیاز مند سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا۔ تم لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ یاد کرو، جس وقت نمرود کے حکم سے ان کو منجنیق میں رکھا تاکہ ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے۔ اس وقت جناب جبرائیل خدا کی طرف سے آئے اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی کہ میں خدا کی طرف سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے غیر خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی مدد کافی ہے، وہ بہترین محافظ اور مددگار ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ خلیل یعنی خداوند عالم کا محتاج اور ضرورت مند اور خلق خدا سے بے نیاز۔ اور اگر لفظ خلیل کو خلہ بوزن پلہ سے مانے، جس کے معنی کی تحقیق اور خلقت و حقائق کے اسرار و رموز پر توجہ کرنا ہے، اس صورت میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، یعنی وہ خلقت اور حقائق کے اسرار اور لطائف سے آگاہ تھے، اور یہ معنی خالق و مخلوق میں شباہت کی باعث نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اگر جناب ابراہیم علیہ السلام صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے اور اسرار و رموز سے آگاہ نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن باپ بیٹے کے درمیان پیدائشی حوالہ سے ذاتی رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر لے تو بھی وہ اس کا بیٹا ہے اور باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں لہذا وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس بنیاد پر تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ بلکہ جس طرح میں نے یہودی گروہ سے کہا، اگر یہ طے ہو کہ لوگوں کے مقام و عظمت کی وجہ سے یہ نسبتیں صحیح ہوں تو کہنا چاہیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خدا کے باپ، استاد، چچا اور آقا ہیں، جبکہ تم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے۔ عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس جملے کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم لوگ کتاب انجیل کو قبول کرتے ہو تو پھر اس جملے کی بنا پر تم لوگ بھی خدا کے بیٹے ہو، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی۔ دوسری طرف یہ عبارت تمہاری گزشتہ کہی ہوئی بات، یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص امتیازات، شرافت اور احترام رکھتے تھے، اسی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔
اس کو باطل اور مردود قرار دیتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جملے میں صرف خود ہی کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیتے بلکہ سبھی کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اس بنا پر بیٹا ہونے کا معیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص امتیازات اور معجزات میں سے نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں میں اگرچہ یہ امتیازات نہیں ہیں لیکن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی بنا پر خدا کے بیٹے ہیں، لہذا ہر مومن اور خدا پرست انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہو لیکن اس کے برخلاف گفتگو کرتے ہو، کیونکہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں بیان ہونے والے بات بیٹے کے لفظ کو اس کے غیر معنی میں استعمال کرتے ہو۔ شاید جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مراد اس جملے میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، اس سے مراد اس کے حقیقی معنی ہوں، یعنی میں حضرت آدم و نوح علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں جو ہمارے سب کے باپ ہیں، اور خداوند عالم مجھے ان کے پاس لے جا رہا ہے۔ جناب آدم و نوح ہم سب کے باپ ہیں، اسی بنا پر تم کیوں اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنی سے دوری کرتے ہو اور اس سے دوسرے معنی مراد لیتے ہو؟ عیسائی گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدلل گفتگو سے اس قدر مرعوب ہوا کہ کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس ماہرانہ انداز میں اس طرح بحث و گفتگو کرے جیسا کہ آپ نے کی ہے۔ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کی فرصت دیں۔ کتاب الاحتجاج، طبرسی، جلد اول، صفحہ 16 تا 24۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔